بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ آپ وقت عنایت فرماتے ہیں اور بڑی عمدہ گفتگو ہماری ہوتی ہے۔ تفہیم الآثار کی آج کی نشست پچھلی نشست ہی کا دوسرا حصہ ہے۔ ہم نے موضوع شروع کیا تھا محل اشکال آیات کی، صحابہ کے مابین جو گفتگو ہیں ان کی آثار کی روشنی میں وہ کس نوعیت کی تھی، کیا کیا سوال سامنے آتے تھے۔ آج ایک روایت ہے کعبہ قوسین والی، وہ روایت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں جو ذکر ہے کعبہ قوسین کا، تو ایک تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اصل میں رؤیت باری تعالیٰ کے حوالے سے جو بحث چلتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم اس بات پہ کیوں حیران ہوتے ہو یا عجیب لگتا ہے تمہیں کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رؤیت کروائی، زیارت کروائی۔ تو یہ بھی ایک بات ہے، اس پہ ہم نے پہلے بھی شاید ذکر کیا تھا۔ سید عائشہ اس کے حوالے سے مختلف اوپینین رکھتی ہیں۔ تو صحابہ کے مابین جب یہ بات چھڑی تو اکثر صحابہ کے ہاں، غالباً عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ، تو وہ اس کو، وہ جو پکانا کعبہ قوسین او ادنا جو ہے، اس کو وہ حضرت جبریل کی ساتھ تعبیر کرتے ہیں کہ یہ اصل میں حضرت جبریل کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی صحابہ کے ہاں، حضرت عبداللہ بن عباس جیسی شخصیت کے ہاں یہ ایک پیدا ہوا مسئلہ۔ جی تو ہم دیکھ رہے ہیں مثالیں دونوں طرح کی ہیں۔ صحیح۔ کچھ نئے لوگوں کے ہاں بھی مثالیں ہیں، جی وہ آیات کو غلط محل میں سمجھ رہے ہیں، اور بعض حوالوں سے خود صحابہ کے مابین بھی رائے کا یا فہم کا اختلاف پیدا ہو رہا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو یہ اس کی ایک اچھی مثال ہے۔ اصل میں تو یہ سورۃ النجم میں کے شروع میں جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تجربے کا ذکر کیا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی جہاں سے ملی ہے، تو وہ پیغمبر کو بہت واضح شکل میں 2 دفعہ اس ہستی کو دیکھنے کا موقع ملا۔ ٹھیک ہے۔ یہ کوئی وہم نہیں ہے، یہ کوئی خیال نہیں ہے، یہ کوئی خواہش کی بیان نہیں ہے، یہ وحی ہے، اور پیغمبر نے آنکھوں سے بہت وضاحت کے ساتھ اس ہستی کو دیکھا ہے 2 دفعہ، بالکل ٹھیک، جس سے اس کو بالکل صحیح۔ اب ذکر تو اس تجربے کا ہو رہا ہے، لیکن اس میں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ صحیح، کس کو دیکھا؟ تو اب اصل میں بیچ میں اس پورے سلسلہ بیان میں بیچ میں ایک جملہ آ گیا جس سے یہ اس طرف ذہن جانے کا یہ امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو۔ اچھا، ٹھیک۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ تو وحی ہے۔ وہی پیغمبر کو سکھائی ہے کس نے؟ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وهو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ۔ اب یہاں تک تو اشارات لگ رہے ہیں کہ جبریل کی بات ہو رہی، ٹھیک ہے، کہ وہ ذو مرۃ طاقتور ہے، جی بالکل۔ پھر وہ نیچے آیا، جھکا، آگے جملہ آ گیا فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ۔ ٹھیک۔ تو یہاں یہ اشارہ ہو گیا اللہ کی طرف ہو گیا۔ اللہ نے اپنے بندے کو وحی کی۔ آگے آپ اشارات دیکھیں تو وہ پھر جبریل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى۔ تو اب عبداللہ ابن عباس کا رجحان یہ ہے کہ فأوحى إلى عبده ما أوحى، یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے نا، جبریل کے بارے میں تو نہیں کہا جا رہا کہ جبریل نے اپنے بندے کو وحی۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ تو گویا پیچھے بھی جس ہستی کے مشاہدے یا دیکھنے کا ذکر ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو 2 موقعوں پر اللہ نے آپ کو اپنی زیارت کروائی۔ اب اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے، جا رہے وہ متشابہات میں سے، لیکن وہ یہ اجمالاً کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت یا رؤیت آپ نے کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں اس میں تعجب کیا ہے؟ اللہ نے اپنے مختلف نبیوں کو مختلف فضیلتیں دیں۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ براہ راست کلام کیا، حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل ٹھہرایا، تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت دی ہو تو اس میں تو تعجب کس بات پر؟ صحیح۔ لیکن باقی سارے صحابہ، خاص طور پہ سیدہ عائشہ،
وہ تو انہوں نے اس پر بہت سخت تنقید کی، کہ نعوذ باللہ یہ تو اللہ پر یا اللہ کے رسول پر ایک الزام لگانے کے، بالکل ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہوں یہاں جبریل کی بات ہو رہی ہے، بالکل ٹھیک۔ اور اکثر صحابہ کا یہی کہنا ہے، حضرت سیدہ عائشہ نے خاص طور پہ بات ہے کہ جبریل کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں البتہ ظاہر ہے اس کو علمی طور پر، اب آپ دیکھیں نا بعد کے مفسرین وہ پھر زبان کے اسالیب کے لحاظ سے واضح کریں گے۔ یہ تو قرآن کا عام اسلوب ہے کہ وہ ایک سلسلہ کلام میں کرتے کرتے قرینے کی بنیاد پر بعض دفعہ ضمائر یا ضمیریں وہ اس مرجع کی طرف چلی جاتی ہیں جس کا بظاہر پیچھے ذکر نہیں ہوتا۔ بالکل ایسے۔ تو جبریل کو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن جبریل کے ذریعے سے وہی کون دے رہا ہے؟ خدا تعالیٰ، اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ تو بیچ میں اللہ نے اس کا ذکر کر دیا۔ اس جبریل کے ذریعے سے، اس مشاہدے کے ذریعے سے اللہ نے اپنے بندے کو جو وحی کرنی تھی وہ کرتی، لیکن جس کو دیکھ رہے ہیں، جو نازل ہو رہا ہے اور جو کعبہ قوسین کے مطابق وہ اللہ کی ہستی نہیں ہے، وہ جبریل۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اسی طرح کا ایک اور سوال جو ہے وہ سیدہ عائشہ کے سامنے بھی آتا ہے کہ ان کے سامنے ایک صحابی وہ کہتے ہیں کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ والی جو آیت ہے، اس سے کہتے ہیں کہ میرا تو نہیں خیال کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی صفا مروہ کی صحیح کرے یا نہ کرے۔ تو ایسے اگلا جملہ نا، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس ٹکڑے سے وہ یہ استدلال کر رہے ہیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں، کوئی طواف نہ کرے تو کوئی طواف کرے تو کوئی گناہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں۔ تو سیدہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسی نہیں ہے، اگر یہ تمہارے والی بات درست ہوتی تو پھر جملہ اور طرح سے ہوتا۔ اور ایک تو میں یہ چاہوں گا کہ اس پہ ان کو کیا غلطی لگی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے پیچھے ذرا اس کا تھوڑا سا پس منظر بھی بیان کر دیجیے، یہ قرآن مجید نے جو حکم نازل کیا اور اس کے پیچھے جو معاملہ تھا۔ نہیں، وہ پس منظر تو ان کے اشکال کو دور کرنے کے لیے تو سیدہ عائشہ نے خود بیان کیا اور باقی صحابہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں حج اور عمرے کا جو طریقہ سکھایا، جس پہ خود بھی عمل کیا، بالکل صحیح، وہ تو ایسے ہی ہے۔ اس میں آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا اور اس کے بعد صفا مروہ کی سعی التزاماً، ٹھیک ہے، ہر موقع پہ صفا و مروہ کی سعی بھی کی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو گویا سنت جو قائم کی وہ یہ ہے۔ صحیح۔ تو اس کے لحاظ سے عام طور پر فقہا یہی کہتے ہیں، اور صحابہ کی بھی، زیادہ تر صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ وہ بھی اس کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ صفا و مروہ کی صحیح بھی لازماً حصہ ہے حج اور عمرے کے عمل کا۔ آپ فقہی معنوں میں کہہ لیں کہ وہ اس کو واجب مان لیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ چلے لیکن آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اس کے الفاظ اسلوب سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا، یہاں سے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، بھی کر لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ نہ بھی کرے تو اللہ کو اصرار نہیں ہے کہ کرے۔ تو یہاں سے اشکال پیدا ہوا، عروہ بن زبیر کو ٹھیک اشکال ہوا اور لوگوں کو بھی ہوا۔ صحیح۔ تو مختلف صحابہ نے پھر پس منظر واضح کیا۔ ٹھیک۔ تو سیدہ عائشہ نے بھی بتایا کہ اصل میں یہ آیت اللہ نے یہ بتانے کے لیے نازل نہیں کی کہ صفا و مروہ کی صحیح حج میں واجب ہے یا نہیں، یہ موضوع، یہ فقہی حکم بیان کرنا یہاں مقصود نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اصل میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل جاہلیت بھی صحیح کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحیح کی، صحابہ نے بھی کی، لیکن اسلام کے آنے کے بعد بعض صحابہ میں، انصار میں خاص طور پر، فتح مکہ کے بعد جب یہاں سے بتوں کو، دونوں پہاڑیوں پہ بت رکھے ہوئے تھے وہ ہٹا دیے گئے، تو ایک تاثر یہ تھا صحابہ میں کہ شاید صفا اور مروہ کی صحیح یہ حضرت ابراہیم کے جو قائم کردہ مناسک ہیں ان کا حصہ نہیں ہے۔ اچھا، ٹھیک۔ یہ چونکہ مشرکین نے یہاں پہ بت نصب کیے ہوئے تھے، تو مشرکین نے ان بتوں کی تعظیم کے لیے یہ صفا و مروہ کی صحیح شروع کی۔ اچھا۔ اب اسلام آ گیا تو ہمیں اس مشرکانہ رسم کو، یہ ایک ایسی رسم جس کا تعلق ایک شرک سے تھا، وہ چھوڑ دینی چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، بت نصب کرنا ان کا عمل تھا، لیکن صفا اور مروہ اسی طرح اللہ کے شاعر ہیں جیسے حج کے باقی سارے مقام۔ بالکل صحیح۔ اس لیے ان کا طواف کرنے والے پر کوئی گناہ یا کوئی شرک کا شائبہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طرح وہ سمجھانا چاہ رہی ہیں کہ یہاں مقصد
فقہی حکم بیان کرنا نہیں، لیکن بلکہ جو لوگوں کے ذہن میں تردد تھا اس کو دور کرنا مقصود۔ بالکل صحیح۔ لیکن اس کے باوجود بعض اہل علم کا، بعض صحابہ کا، بعض تابعین کا یہ نقطہ نظر رہا ہے اچھا، کہ الفاظ سے یہ لگتا ہے کہ لا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ اگر کوئی نہ بھی کرے تو نہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ کا کرو، یعنی اللہ نے اشکال تو دور کر دیا تو، لیکن اگر واجب ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ اسلوب نے اختیار کرتا۔ اچھا، وجوب کے وہ قائل نہیں رہے۔ وجوب، اچھا، اور اگلا جملہ بھی ایک لحاظ سے کرینہ بنتا ہے، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ اچھا، تو خوشی سے کوئی کرے تو خوشی سے اگر کوئی طواف کر لے اس کا ٹھیک تو اللہ تعالیٰ اجر دے دے گا۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ اس آیت کے بارے میں کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والی جو آیت ہے مشہور، وہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ آیت نازل کی کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے کچھ بھی قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ جو وہ کہتے ہیں کہ یہ دوسری آیت نے آ کے اس کو پہلی آیت کو واضح کر دیا۔ میرے خیال سے پہلے آیت پہ وہی سوال ہے جو ہمارے ہاں بھی اس آیت پہ سوال ہے، اس کو منسوخ کر دیا۔ اچھا، تو اس کو منسوخ سمجھ دوسری آیت نے اس کو منسوخ اچھا گویا اب وہی یہ دیکھیں ان کے سامنے سوال کیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سارے مفسرین کے سامنے کہ سورہ بقرہ کی آیت بظاہر یہ بتا رہی ہے کہ ان میں سے جو بھی گروہ ہے اپنی اپنی جگہ رہتے ہوئے، اہل ایمان ہیں، یہودی ہیں، نصارہ ہیں، صابی ہیں، ان میں سے جو بھی اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کے لیے نجات کا وعدہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو بظاہر مطلب یہ نکلتا ہے کہ جیسے اہل ایمان یعنی مسلمان نجات کے حقدار ہیں اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، بالکل اس طرح یہ باقی گروہ بھی حقدار ہے۔ تو نتیجہ ایک یہ نکلتا ہے کہ ان کے لیے ایمان لانا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مان لانا ضروری نہیں، لازم نہیں ہے، بالکل ٹھیک، وہ صابی رہتے ہوئے بھی بالکل ٹھیک، اور یہودی نجات رہتے ہوئے بھی نجات پا سکتے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب یہ سوال ہے، اچھا بظاہر یہ مطلب جو ہے یہ قرآن کی ساری تعلیم کے کے خلاف ساتھ ہم ہے۔ آہنگ جی، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ تو قرآن تو دعوت ہی سب کو یہ دے رہا ہے، رسول اللہ پر ایمان لاؤ نہیں تو صحیح کفر ہے اور بالکل ٹھیک۔ اللہ کے رسولوں میں تفریق ہے، اور تو پھر اس آیت کو کیسے سمجھا جائے؟ تو عبداللہ بن عباس اس کا ایک یعنی اس کا اشکال کو دور کرنے کا یا اس غلط تعویل کو، یعنی یہ تو واضح ہو گیا قرآن کی پوری تعلیم سے کہ یہ مراد یہاں نہیں ہو سکتی، بالکل ٹھیک، بالکل تو صحیح۔ پھر کیسے اس کو واضح کیا جائے؟ اس کا انہوں نے ایک اسلوب اختیار کیا جو مجھے لگتا ہے کہ شاید مخاطبین کے فہم کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے، یعنی اس کے اور بھی طریقے ہو سکتے سمجھانے ہیں، کے ہو سکتے ہیں، بالکل صحیح۔ لیکن وہ ایک اسلوب انہوں نے اختیار کیا۔ جی، انہوں نے کہا کہ آپ یوں سمجھ لیں، ممکن ہے ایک موقع پہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہو بالکل صحیح، اور شروع میں سب لوگوں کو ایمان لانے کا پابند نہ کیا ہو، اچھا، نہ کیا ہو، صرف یہ کہا ہو کہ ایمان رکھو اور عمل صالح کرو، صحیح، تو تمہاری نجات مستحق ہوگی۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ آیتیں بھی نازل کی ہیں جن میں یہ پابند کیا ہے، تو اگر اس آیت میں یہ کہا بھی گیا تھا ٹھیک ہے، تو اب وہ ایک وقتی یا عارضی مرحلے کے لیے ہوگا، اس کے بعد پھر اللہ نے پابند کر دی۔ بالکل صحیح۔ تو یہ ایک طریقے سے انہوں نے یہ سمجھانے کی کوشش کہ اس آیت سے یہ نتیجہ اخذ کرنا درست نہیں ہے کہ قرآن کی باقی ساری تعلیم، خاص طور پہ اس طرح کی آیات، وہ یہی تو مطالبہ کر رہی ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بالکل صحیح۔ ایک اور اثر ہے، یہ ایک راوی کہتے ہیں کہ میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حالانکہ یہ کافر جو ہیں یہ تو مومنوں کے ساتھ لڑتے بھی ہیں اور ان پہ غلبہ بھی پاتے ہیں، ان کو قتل بھی کرتے ہیں، تو یہ کیا بات ہے جو اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو سیدنا علی نے وہی آیت دہرائی اور سٹریس چینج کروایا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، گویا تم اس لفظ پہ غور نہیں کر رہے، یہ اللہ تعالیٰ دنیا کے بارے میں نہیں کہہ رہے، قیامت کے بارے میں کہہ میں کہہ رہے۔ تو یہ ظاہر ہے یعنی قرآن کے الفاظ سے اب یہ بھی ایک عام آدمی اور ظاہر ہے وہ سیاق میں نہیں غور کر رہا،
صحیح وہ اس صحیح کو ایک جملہ پڑھا، اس کا مطلب ظاہر ہے یہ کہ اللہ کافروں کو مومنوں پر غلبہ عطا نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. تو اس سارا جملے سے تو اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو گیا کہ دنیا میں تو ایسا جب نہیں لڑائی ہوتا ہوتی ہے تو ہے. ان کو بھی غلبہ مل جاتا ہے، وہ بھی صحیح صحیح، مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو اب سیدنا علی نے واضح کر دیا کہ اس کو پوری آیت میں جملے کو رکھ کے دیکھ پڑھو تو سمجھ میں آ جائے گا بالکل کہ صحیح. قیامت کے دن دنیا میں تو آزمائش ہے نا، صحیح اونچ نیچ ہوگی، لیکن قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ آخری فیصلہ کریں گے اور کفار اور منافقین اور اہل ایمان کے مابین فیصلہ کریں گے، تو وہ پھر اہل ایمان کو ہی کامیابی اور غلبہ حاصل ہوگا. بالکل صحیح. ایک اور اہم موضوع ہے بیوی سے استمتاع کا، اور وہ بھی قرآن مجید کی آیت جو ہے فاتو حرثکم انا شئتم. تو میں چاہتا ہوں اس پہ آپ تھوڑی سی سیر حاصل گفتگو فرمائیں کہ یہ سوال کہاں سے اٹھا، سوال کیوں اٹھا. بعض تو یہ روایتیں بھی آتی ہیں کہ یہود کہا کرتے تھے کہ اگر آدمی جو ہے وہ یہ پوزیشن اختیار کرے تو اس سے جو ہے وہ بچے بہنگے پیدا ہوتے ہیں، ان کے آنکھوں میں ٹیڑھ پن آتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ نہیں، جو ہے وہ یہ تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، فاتو حرثکم انا شئتم. اور اس پہ پھر بحث ہے اس آیت پہ اور اس کی وضاحت میں. یہ سورہ بقرہ میں یعنی وہ آیت یہ ہے کہ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں، تو اپنی کھیتیوں میں انا شئتم، جیسے بھی تم آنا چاہو آؤ. ٹھیک. اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی یا قدغن نہیں لگائی کہ بیویوں سے تم نے استمتاع وہ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ ظاہر ایک خاص سیاق میں اتری تھی. ٹھیک ہے. وہ صحابہ کو علم تھا، لیکن اس لیے صحابہ کے دور میں، حضور کے دور میں یہ سوال نہیں پیدا ہوا. ٹھیک ہے. لیکن صحابہ کے بعد جب لوگوں نے اس آیت کو پڑھا اور یہ پیچھے سیاق کیا تھا، واقعاتی پس منظر کیا تھا جس پر اللہ کو یہ وضاحت اتارنی پڑی، تو ان کو الفاظ کے ظاہر سے یہ بعض لوگوں نے استدلال کیا یا بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بیوی سے استمتاع میں یہ کوئی پابندی نہیں لگا رہے کہ وہ کس مقام سے استمتاع کرنا. ٹھیک ہے. وہ یہ سمجھ بیٹھے. ٹھیک ہے. تو وہ جس کو اب کہتے ہیں اینل سیکس، ٹھیک ہے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ اجازت دے. ٹھیک ٹھیک. تو اس پر صحابہ نے، مختلف صحابہ نے واضح کیا. جابر بن عبداللہ نے واضح کیا، عبداللہ بن عباس نے واضح کیا، دوسرے صحابہ نے واضح کیا کہ نہیں، یہ مراد نہیں ہے، اس میں اس کا پس منظر ہے. اور وہ پس منظر یہ ہے کہ پس منظر میں جو سوال تھا جس کا اللہ نے جواب، وہ یہ نہیں تھا کہ بیوی سے استمتاع کس مقام سے کرنا. سوال یہ تھا کہ استمتاع کے لیے جانب یا جہت کیا کوئی ایک ہی متعین ہے. اچھا ٹھیک، اصل تو یہ تھی بات. ٹھیک ہے. تو وہ سامنے ہی کی جہت سے کرنا ہے یا دوسری جہت سے بھی استمتاع کر سکتے ہیں. تو یہود کے ہاں بعض روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ یہود کے ہاں یہ تاثر تھا، جیسے انہوں نے بہت سی پابندیاں اپنے طور پہ لگا رکھی تھی کہ نہیں، وہ ایک ہی جہت سے استمتاع ہو سکتا. اگر دوسری جہت اختیار کی جائے گی تو وہ اس کا کوئی غلط نتیجہ نکل سکتا. بعض روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ نہیں، اصل میں یہ سوال پیدا اس لیے ہوا کہ مکے کے لوگوں میں جو کلچر تھا وہ اور مدینے کے لوگوں کا کلچر تھوڑا مختلف تھا. تو مکے میں جہت کی پابندی نہیں ہوتی تھی، مدینے کے ہاں شاید یہودی کے زیر اثر یہ جہت کی تو پابندی. یہ لوگ جب آئے اور آپس میں مناقشت ہوئی تو ایک سوال نزاع سا پیدا ہو گیا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے لیے یہ آیت نازل کی. تو سوال جو زیر بحث ہے وہ یہ تھا. بالکل. تو بہت سے صحابہ اس پہلو سے واضح کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کہ پس منظر میں جو سوال تھا نا جس کے جواب میں اللہ نے نازل کی، وہ سمجھنا چاہیے وہ کیا تھا. اور پھر بعض صحابہ نے جیسے عبداللہ بن عباس نے آیت کے الفاظ سے اور اس میں جو حکم کی علت ہے، تعلیل ہے، اس سے بھی استدلال کیا. اچھا، جو تم سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نساؤکم حرث لکم، کھیتیاں ہیں. تو کھیتی میں آنا ہے جہاں سے پیدائش کا اور ولادت کا امکان ہے. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. تو تعبیر یہ بتا رہی ہے کہ وہاں پر یعنی مقام میں وسعت یا اباحت پر وہ مقصود نہیں ہے، مقام ایک ہی ہے، لیکن اس میں آنے کی جہت جو ہے وہ کوئی مختلف ہو سکتی. بالکل صحیح. ایک اور روایت آتی ہے اور ایک راوی کہتے ہیں کہ ہم رومیوں کے خلاف جنگ کر رہے تھے اور ان کا لشکر ہمارے سامنے نکلا
اور ہم میں سے ایک صاحب جو ہیں وہ ان کی صفوں میں گئے اور انہوں نے وہاں جا کے لڑنا شروع کیا. تو لوگوں نے جو ہے وہ بلند آواز میں کہنا شروع کر دیا کہ یہ یلکی بیدیہ الی التہلکہ، کہ یہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. تو سیدنا ابو ایوب انصاری کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تم نے اس آیت کی تعویل جو ہے وہ درست نہیں کی. یہ آیت تو انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کیا کہا گیا. اس میں کیا کہا گیا کہ جب اسلام کو عزت مل گئی، مضبوطی ہو گئی، اس کے بڑے مددگار اس کو مل گئے، تو ہم نے آپس میں سوچا کہ اب ہم اپنے اموال کی جو ہے وہ دیکھ بھال کر لیں، اور اگر ہم جو ہے وہ نہ بھی مزید وقت دیں اور جہاد وغیرہ میں تو یہ کام چل جائے گا. تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تنبیہ کے طور پہ کہ تم منفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ. تو اصل تو یہ اس کا مصداق ہے، اور تو آپ نے اس شخص کے بارے میں یہ کہا. بعد میں پھر خود بھی وہ اسی جہاد میں غالباً شہید بھی ہوئے. تو یہ بھی اس کی مثال ہے کہ آپ صرف ایک جملہ لے لیں، لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو آپ اس کو منطبق کر سکتے ہیں کہ کوئی آدمی میدان جنگ میں اس طرح اقدام کر رہا ہے کہ وہ بے خطر ہو کے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اقدام کر رہا ہے، تو آپ اس پہ منطبق کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ. تو وہ کہنے والے نے اصل میں یہی کہنا چاہا کہ بھئی اس طرح بے خطر اور اس طرح اپنے آپ کو رسک میں ڈال کے یہ جو لوگ آگے اقدام کر رہے ہیں، اب اس پہ وہ احتیاط کے پہلو سے یا پہلو سے کوئی بات کہتے تو اس کا ایک محل ہو سکتا تھا، لیکن اس پہ قرآن کی آیت منطبق کر دی، اس سے تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا. صحیح. تو اس پر حضرت ابو ایوب کو واضح کرنا پڑا کہ نہیں، یہ تو اس کا پورا ایک محل ہے. بالکل صحیح. وہاں پہ ہلاکت میں ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ جہاد سے گریز نہ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو اور جہاد کرنے کے لیے سرگرم رہو، اس سے گریز اختیار کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. بالکل. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے محل اشکال آیات کی وضاحت کے حوالے سے صحابہ کے آثار کی بڑی عمدہ توضیح کیے ہیں، اور اہل علم کے لیے بڑی خوبصورت گفتگو رہے گی. انشاءاللہ آئندہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.